میرے دادا مرحوم ڈاکٹر محمد مسعود قریشی ریلوے ڈپارٹمنٹ میں ایک معمولی سے کلرک تھے۔ ان کا طب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور جو میرے پردادا تھے، جو میرے دادا جان کے والد تھے، وہ بھی ریلوے میں ایک ملازم تھے، اور دادا جان کے بڑے بھائی محمد سعید صاحب وہ بھی ریلوے میں گارڈ تھے۔ تو اس روح سے یا اس حوالے سے آپ کہہ لیں کہ دادا جان بھی ریلوے میں ہی میں ملازم تھے۔ انہوں نے اس وقت کا جو ان کا باس تھا وہ ایک انگریز تھا، اس سے جب انہوں نے چھٹی مانگی تو اس نے چھٹی نہیں دی، اور وہ فائلیں آج تک ہمارے پاس محفوظ پڑی ہوئی ہیں کہ جس میں دادا جان نے اس نوکری کو چھوڑنے کے لیے پورا کیس لڑا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ قسم کھائی کہ میں ایسا کام کروں گا کہ میرے خاندان کے کسی بھی فرد کو نوکری نہ کرنی پڑے۔ اور الحمدللہ اب ہماری چوتھی نسل اس کام میں آ گئی ہے، اور اللہ کا شکر ہے کہ ہم میں سے کسی کو نوکری نہیں کرنی پڑی۔ دادا جان نے جس وقت نوکری چھوڑی، اس کے بعد انہوں نے فٹ پاتھ سے طب سے متعلق کتابیں اٹھائیں اور ان کو پڑھنا شروع کیا۔ طبیہ کالج سے انہوں نے اس کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ان کو اتنا عروج دیا کہ پاکستان میں بیٹھے ہوئے انہوں نے برٹش کونسل آف ہومیوپیتھی کی ممبرشپ حاصل کی، اور امریکن کونسل آف ہومیوپیتھی کی ممبرشپ حاصل کی، جو کہ ایم ڈی کیے بغیر نہیں ملا کرتی تھی۔ اور جب دادا جان نے کام شروع کیا تو وہ اندرون شہر سے شروع کیا، چوک برف خانہ کے قریب ان کا پہلا کلینک تھا جہاں سے انہوں نے کام شروع کیا۔ مالی حالت بہت کمزور تھی، اور میرے والد مرحوم محمد الیاس مسعود صاحب بتایا کرتے تھے کہ مالی حالت یہ تھی کہ میری پردادی یہ دعا کیا کرتی تھیں کہ آج اگر کوئی مریض آ جائے گا تو محمد مسعود 2 پیسے کما لے گا تو ہم رات کو روٹی کھا لیں گے، ورنہ مرچیں کوٹ کے روٹی کے ساتھ وہ کھائی جاتی تھیں۔ جب یہاں کلینک میں انہوں نے اپنے ٹیلی فون لگوایا تو ایبٹ روڈ پہ ایک ہندو ڈاکٹر ہوا کرتے تھے، جو کہ مجھے ان کا اصل نام نہیں یاد، ان کے بیٹے کا نام مجھے یاد ہے، ہریش چند۔ وہ یہ چیز اپنی بگی میں بیٹھ کے یہ دیکھنے کے لیے آیا کہ پاکستان میں یا لاہور میں، اس وقت تو پاکستان کا وجود ہی نہیں تھا، کہ لاہور میں کون سا ایسا مسلمان ڈاکٹر پیدا ہو گیا ہے جس نے اپنے کلینک میں ٹیلی فون لگوایا ہے۔ یہ مسلمان کی پری پارٹیشن پہلے حالت تھی۔ ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کی ہسٹری اور پاکستان کی ہسٹری میں ایک مناسبت ہے۔ اب جیسے پاکستان موومنٹ شروع ہو رہی ہے، آلموسٹ 1920s میں 1910 میں سٹارٹ ہو گئی تھی پاکستان موومنٹ، اسی طرح ڈاکٹر مسعود اپنی فیلڈ میں یہاں پہ کام سٹارٹ کر چکے تھے ہومیوپیتھی کی فیلڈ میں، تو یہ دونوں چیزیں پیرالل چل رہی تھی۔ جب 1943 کے اندر قائد اعظم کی اور دادا جان کی ملاقات ہوئی تو دادا جان نے میرے والد مرحوم ڈاکٹر محمد الیاس صاحب کو بطور چندہ قائد اعظم کو پیش کیا، اور انہوں نے کہا کہ میرے پاس کوئی مال و دولت تو نہیں ہے، لیکن یہ بچہ ہے جس کو کہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ اس سے جس طرح بھی چاہے کام کر سکیں۔ اس کے بعد پھر ابا جان نے قائد اعظم کے ساتھ، حمید نظامی صاحب کے ساتھ ایز اے مسلم اسٹوڈنٹ فیڈریشن میں بطور جنرل سیکرٹری بھی کام کیا، اور بطور جوائنٹ سیکرٹری بھی کام کیا۔ اور بعد میں یہ غلام حیدر وائیں صاحب کی گورنمنٹ میں بھی جو تحریک پاکستان کے کارکنان کو میڈلز ملے، اس میں سب سے پہلے بیچ میں ابا جان کو وہ میڈل بھی ملا۔ کہ اس وقت میں 10 سال کا تھا جس وقت ڈھاکہ فال ہوا ہے، تو یہیں کلینک کے باہر زمینہ بک رہا تھا، اور میں نے سنا تو میں بھاگتا بھاگتا اوپر گیا اور جا کے میں نے بتایا کہ جی اس طرح چلا گیا۔ تو جب میں نے جا کے دیکھا تو دادا دادی، میرے چچا دونوں، چچا خالے، چچا محبوب، میرے والد، میری پھپھو، یہ زاروں قطار رو رہے تھے، اور آنسوؤں کے ساتھ رو رہے تھے، ہچکیوں کے ساتھ رو رہے تھے۔ تو میں اس وقت بچہ تھا، مجھے اس بات کی سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اور اس کے بعد میرے والد مرحوم نے اخبار نہیں پڑھا۔ ایسٹ پاکستان کے جانے کے بعد میرے ابا نے اخبار کو ہاتھ نہیں لگایا، انہوں نے کہا اب اس کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو ابا جان کو دادا جان کے ساتھ کھڑے رہنا پڑتا تھا کلینک میں، کوئی 15 16 گھنٹے وہ کھڑے ہو کے کام کرتے تھے، تو ان کے پاؤں سوج جایا کرتے تھے۔ تو دادی جان نے میرے دادا جان سے کہا کہ آپ الیاس کو کیوں نہیں کہتے کہ وہ آپ کے ساتھ بیٹھ کر کام کر لیا کرے، اس کے پاؤں سوج جاتے ہیں۔
تو دادا جان نے فرمایا کہ میں نے کب کہا کہ وہ کھڑا ہو کے کام کرے. کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ بات کرنے کا یہ مقصد تھا کہ باپ کا ادب اتنا ہوتا تھا کہ اس کے سامنے اولاد بیٹھ نہیں سکتی تھی. اور پھر جب دادا جی کا انتقال ہوا 70 میں, تو اس کے بعد پھر ابا جی نے اکیلے یہ کام کرنا شروع کیا پریکٹس والا. جو میرے چچا تھے, چچا محبوب, وہ پبلیکیشن ڈپارٹمنٹ میں آ چکے ہوئے تھے اور ساتھ میں دوائیوں کی مینوفیکچرنگ ڈپارٹمنٹ میں آ چکے ہوئے تھے. اس کے کچھ عرصے کے بعد پھر چچا خالد جو سب سے چھوٹے بھائیوں میں تھے, وہ بھی ان بھائیوں کے ساتھ آ گئے. اور وہ پھر یہاں جو ہمارا آفس ہوتا تھا 30 علامہ اقبال روڈ پہ, اور وہاں پہ سٹور بھی تھا جہاں پہ دوائیں بکتی تھیں, اس کو پھر چچا خالد نے دیکھنا شروع کیا. جو دوائیں ایکسپورٹ ہو رہی تھیں, جو دوائیں لوکل جا رہی تھیں, ساری ڈاک میں جاتی تھیں. جو ہمارا وہ تھا کوڑلک پت والا, چچا محبوب نے وہاں پہ بلڈنگ بنوائی. ساری کی ساری وہ جو پرانی بلڈنگ تھی اس کو پھر فارماسوٹیکل فیکٹری میں اس کو کنورٹ کیا. پھر 85 دسمبر میں ابا جی کا انتقال ہو گیا, اور بدقسمتی سے چچا محبوب کو اتنی مہلت نہیں ملی کہ وہ اپنے بھائی کی وفات کا بھی نہیں وہ صدمہ برداشت کر سکے, اور ان کو بہت ان کی صحت کمزور تھی. اور وہ یہی بار بار جب ابا کا انتقال ہوا تو یہ کہ جملہ کہتے تھے اب میری باری ہے, کیونکہ یہی ہوتا تھا کہ پہلے جو کام الیاس بھائی کرتے تھے وہی میں کرتا تھا. اور وہ بات ان کی پوری ہوئی. 1986 2 مئی کو چچا محبوب کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد بڑوں میں صرف اور صرف چچا خالد رہ گئے, اور تمام تر ذمہ داری چچا خالد پر آ پڑی. انہوں نے پھر اس کو بہت ہی خوش اسلوبی سے اس ساری کی ساری ذمہ داری کو نبھایا. انہوں نے پبلیکیشن کو بھی دیکھا, انہوں نے مینوفیکچرنگ کو بھی دیکھا. اب میرے ذمہ صرف کلینک ہی ہے, باقی کی ذمہ داریاں جو ہیں وہ چچا خالد کے بیٹے محمد عمر اور زبیر صاحب جو ہے انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں, اور چچا محبوب کے جو بیٹے ہیں عابد عطا الرحمان صاحب اور زاہد صاحب انہوں نے اٹھائی ہوئی ہیں. اور آگے ماشاءاللہ اللہ الحمدللہ عابد صاحب کے بیٹے اسد صاحب اور عمر صاحب کے بیٹے محمد مسعود, جن کا نام ہم نے دادا کے نام پہ رکھا ہوا, وہ بھی اس کام میں آ کر اب اپنی ذمہ داریاں وہ اٹھا رہے ہیں. میرا بیٹا بھی پڑھ رہا ہے, وہ کب میری جگہ پر آ کر بیٹھتا تو ہم ایک دوسرے کو دیکھتے بھی ہیں, ایک دوسرے کی قدر بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی مدد بھی کرتے ہیں, ایک دوسرے کی عزت بھی کرتے ہیں. اور اللہ کا شکر کہ ایک وقت تھا کہ جب ہمیں دوائیاں امپورٹ کرنی پڑتی تھیں. میرے چچا مرحوم محبوب عالم صاحب نے یہ انیشیٹو لیا تھا کہ انہوں نے پھر ہم سے کہا کہ یہ جو ہم دوائیں امپورٹ کرتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ ہم اپنی دوا کو بنانے کا عمل اتنا اچھا کریں اور اس کا سٹینڈرڈ ہم اپنا اتنا بہتر کریں کہ ہم باہر کی سے جو دوائی ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم اس کو کمپیٹ کریں. ادویات کے جو معیار ہے اس کو بتدریج عالمی سطح کے اوپر لے کر آنا یہ تو ہمارا نصب العین ہے ہی, مگر اس کے ساتھ ساتھ جدید ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کرنا اور ان کو عوام کے لیے اور ڈاکٹرز کی سروسز کے لیے پرووائڈ کرنا یہ بھی ہمارا نصب العین ہے. ہماری آلموسٹ 90% یہاں پہ جو سپلائی چین ڈیل کرتی ہے ہماری امپورٹس کو, اس میں ہمارا جو را مٹیریلس ہے وہ ہم ڈفرینٹ گلوبلی کہہ لیجیے گا اس کو ہم امپورٹ کرتے ہیں, اور اس کا پھر پورا کوالٹی کنٹرول, ٹیسٹنگ, انالیسز, اس کے پیرامیٹر جو ہے جو فارماکوپیل پیرامیٹرز ہے اس کے مطابق اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. فنش پروڈکٹ تک جتنے پروسیسز ہیں جس کو ہم جی ایم پی کہتے ہیں, گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز, جو کہ ایک سلوگن ہوتا ہے ایک جی ایم پی کا, ایک فارماسوٹیکل انڈسٹری کا, وہ اس وقت ڈاکٹر مسعود فارماسوٹیکلز میں کہا جائے کہ 100% جس کے اوپر ہم امپلیمنٹیشنز کے اوپر ہے. میڈیسن کی ایفیکیسی اور اوتھینٹسٹی
جو ہے نا اس پہ تو ہم شروع سے کام کر ہی رہے ہیں، لیکن جو اس کی آؤٹ لک ہے، اس کی پیکیجنگ، اس کی لیبلنگ، وہ بالکل ہم انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے مطابق لے کر جا رہے ہیں تاکہ ہم کسی بھی فورن کمپنی کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ اب ہماری دوائیں ملیشیا بھی جاتی ہیں، ہماری دوائیں سری لنکا بھی جاتی ہیں، ہماری دوائیں انڈیا بھی جاتی ہیں، اور بھی ممالک میں ہماری دوائیں ایکسپورٹ ہوتی ہیں۔ ہمیں پچھلے تقریباً 13 سال سے ایکسپورٹ میرٹ ٹرافی فیڈریشن آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے، پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے ہم وصول کر رہے ہیں، اور یہ پاکستان کی واحد ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کمپنی ہے جس کو یہ اعزاز حاصل ہے۔ ایکسپورٹ مارکیٹ کے ساتھ ساتھ میں آپ بتاتا چلوں کہ ہمیں ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان نے دنیا کے 11 ممالک کے لیے ایکسپورٹ کا GMP سرٹیفکیٹ ہم نے حاصل کیا ہوا ہے۔ ڈریپ نے اس کو بہت اپریشیٹ کیا، انہوں نے کہا کہ جو ڈوزیئرز ہمیں ڈاکٹر مسعود فارماسیوٹیکلز کی طرف سے آ رہے ہیں، ہم نے آج سے پہلے ایسے ڈوزیئرز کمپلیٹ فارم میں، ٹیکنیکلی جسے کہا جاتا ہے، ڈاکومنٹیشن جسے کہا جاتا ہے، ہم نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ ہمارا ادارہ وہ پہلا ادارہ تھا جس نے مینوفیکچرنگ لائسنس، جس پہ ہم فارم 6 کہتے ہیں، وہ حاصل کیا۔ اس کے بعد تمام ادویات کی رجسٹریشن ہوتی رہی، اور جسے ہم فارم 7 کا نام دیتے ہیں، اور وہ تقریباً پایہ تکمیل تک پہنچی، اور جتنی بھی ہماری پروڈکٹس تھیں ان کو فارم 7 مل گیا، جس میں آپ کو یہ اجازت دی جاتی ہے کہ ادویات آپ بنا بھی سکتے ہیں اور مارکیٹ میں سیل بھی کر سکتے ہیں۔ ہم نے اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کے اندر، اس کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈز کے اوپر اسٹیبلش کیا ہوا ہے۔ وہ ریکوائرمنٹ جو شاید ابھی ہومیوپیتھک والے سوچ رہے ہیں، ڈاکٹر مسعود فارماسیوٹیکلز نے آلریڈی وی آر آن اٹ۔ مائکرو بایولوجی کیونکہ ہماری اسٹیرائل پریپریشنز ہیں، ہماری کچھ آئنٹمنٹس ہیں، ہماری کچھ آئی ڈراپس ہیں جو یہاں پہ بن رہی ہیں، اور اس کی جو پوری ٹیسٹنگ انالیسز فرام مائکرو بایولوجی پوائنٹ آف ویو سے ہمارا پورا ایک ڈپارٹمنٹ اسٹیبلش ہو چکا ہوا ہے۔ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس اسٹیٹ آف آرٹ کوالٹی کنٹرول لیب ہمارے پاس موجود ہے، QC کا پورا نظام، کوالٹی ایشورنس جو بڑی امپورٹنٹ ہے فارماسیوٹیکل میں، تو یہ تمام ہم نے GMP کے جو گڈ مینوفیکچرنگ پریکٹسز ہے اس کے اوپر جا کے اپنی جو مینوفیکچرنگ ہے اس کو ثابت کیا ہے، اور اس بات کا مظہر بھی ہے کہ جس طرح ہمیں مارکیٹ کے اندر ہومیوپیتھک ڈاکٹرز اور عوام الناس کا اعتماد حاصل ہے، وہ یہ جو ہماری ساری کاوشیں ہیں یہ ہماری پروڈکٹ کی کوالٹی کے اندر نظر آتی ہیں۔ پورے دنیا کے کونے کونے میں جہاں بھی ہومیوپیتھک کی نیڈ ہے، جہاں بھی ہومیوپیتھک کی ریکوائرمنٹس ہے، ڈاکٹر مسعود فارماسیوٹیکلز اپنا پورا رول، بھرپور رول جو ہے وہ ادا کرے گی انشاءاللہ۔ ڈاکٹر خالد مسعود قریشی کا میں بیٹا ہوں، اور ڈاکٹر مسعود کی تیسری نسل میں سے ہوں، اور کمپنی کے ساتھ مجھے تقریباً 40 سال ہونے کو ہیں۔ میرے تایا ڈاکٹر محبوب عالم قریشی کی خواہش تھی کہ جو میڈیسنل ہربس ہم امپورٹ کرتے ہیں پاکستان کے باہر سے، وہ سب پاکستان میں گرو کی جائیں۔ اس سلسلے میں آج سے 20 سال پہلے اس مسعود ہربل فارم کا قیام کیا گیا۔ اب ہم یہاں پر مختلف اوقات میں 50 کے قریب مختلف میڈیسنل ہربز ہیں، ٹریز ہیں اور شربز ہیں جو ہم یہاں گرو کرتے ہیں، جس سے ایک آرگینک طریقے سے جو ہم ہربز کو گرو کر رہے ہیں اس سے ہمیں کوالٹی پروڈکٹ بنانے میں بہت مدد مل رہی ہے۔ بڑے بڑے جو کوالٹی کے کانشیس ملک ہیں ان کے اندر ہماری پریزنس ہے، جس طرح آپ لے لیں ملیشیا لے لیں، سنگاپور لے لیں، ہومیوپیتھی وہاں پہ ڈاکٹر مسعود ہومیوپیتھک فارماسیوٹیکل کی حوالے سے جانی جاتی ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش، سری لنکا، افغانستان، UK، یورپ کے ممالک، ایون کہ ہم اب افریقہ کے ممالک میں کمبوڈیا کے لیے بھی ہم نے
पिछले दिनों हमने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान से सर्टिफिकेशन हासिल की। हमें इस बात का कॉन्फिडेंस है कि हमारी प्रोडक्ट में कोई फ्लॉ नहीं है, क्वालिटी वाइज वो प्रोडक्ट जो है वो इमैकुलेट है। बतौर डायरेक्टर फाइनेंस मेरी हमेशा से ये कोशिश रही है कि डॉक्टर मसूद होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स की तैयार करदा अद्वियात मार्केट में अरसा नरखों पर दस्तयाब हों ताकि हज़ारों मुआलजीन इन्हें बआसानी इस्तेमाल कर सकें। उसके बाद दादा मरहूम ने कॉलेज का भी इजरा किया। सबसे पहला कॉलेज था यहाँ लाहौर में। श्रीलंका के बच्चे भी यहाँ से पढ़े, मलेशिया के बच्चे भी यहाँ से पढ़े और इंडोनेशिया के बच्चे भी पढ़े। सबसे पहला जो अगर होम्योपैथी का कोई रिकॉग्नाइज तलीमी इदारा था तो वो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज ही था। उसी के जो तालिब इल्म थे उन्होंने पूरे पाकिस्तान में फैल के होम्योपैथी की अपने अपने इलाकों के अंदर बुनियाद रखी, कॉलेजेस बनाए। श्रीलंका में इस वक्त तकरीबन 250 होम्योपैथिक डॉक्टर्स प्रैक्टिस के अंदर या एक्टिव प्रैक्टिस के अंदर, जिसमें से 40 के करीब जो तलबा हैं वो पाकिस्तान होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट हैं। और ट्रस्ट हॉस्पिटल का भी इजरा किया कॉलेज के साथ, जिसमें कि गरीब लोगों का मुफ्त इलाज होता है और अभी भी होता है। जब ट्रस्ट हॉस्पिटल का हमने संग बुनियाद रखा तो उसके लिए दावत दी मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब को, जो कि बानी है जामिया अशरफिया के, और मौलाना अबैदुल्ला साहब, मौलाना अब्दुर्रहमान साहब, मौलाना फजल रहीम साहब उनके वालिद हैं, ये मौलाना अबैदुल्ला साहब के मुफ्ती मोहम्मद हसन साहब। ये जब संग बुनियाद और इसकी बुनियाद रखे, जिसको आप कहेंगे संग बुनियाद से मुराद है कि वो नी, जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, ये नी रखने आए ना, जब वो ईंट रखने आए तो उन्होंने कहा मुझे समझ में नहीं आ रही थी कि मैं एक हस्पताल की वो बुनियाद रखने जा रहा हूँ तो मैं दुआ क्या मांगूंगा। मैं ये दुआ तो मांग नहीं सकता कि अल्लाह में उनके कारोबार में बरकत दे। तो फिर अल्लाह ताला ने, उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला ने मेरे दिमाग में ये चीज़ डाली कि मैं ये दुआ मांगूँ कि जो भी यहाँ पे दवा लेने आए अल्लाह ताला उसको शफा अता फरमाए। फिर उसके अंदर अब्बा जान ने उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड की। उन्होंने एक्सरे डिपार्टमेंट भी ऐड किया, फिर डेंटल डिपार्टमेंट भी ऐड किया, फिर गायनी का डिपार्टमेंट भी ऐड किया। और इसके जो इम्पोर्टेंट जो था, जो फीचर था इस ट्रस्ट का, उसमें आउट पेशेंट डिपार्टमेंट के होम्योपैथिक के जो जितने भी फारुक़ तहसील तलबा तलबादा या डॉक्टर्स हैं उनकी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग का भी इंतज़ाम किया गया और उनको ये होम्योपैथी की जो अद्वियात हैं उसको प्रैक्टिस करवा के जो तजर्बाकार डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी, तो उनके अंदर एक इत्मीनान पैदा करने की कोशिश की जाती है। और यही फिर जो लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर्स ये माशरे में जाके होम्योपैथी के लिए भी नेक नाम कमा रहे हैं और इंसानियत की भी खिदमत के अंदर मसरूफ़ अमल है। एक अकेले तनहा बंदे ने ये तमाम चीज़ें इस्टेब्लिश की, कॉलेज इस्टेब्लिश किया, फार्मेसी इस्टेब्लिश की, फिर सोसाइटी ऑफ होम्योपैथ का भी काम शुरू किया। पाकिस्तान बनने के बाद होम्योपैथी पे पाबंदी लग गई और उसके बाद फिर एक दादा जान के मरीज़ से मुरीद साहब, जो कि सियालकोट से थे, वो उस वक़्त के MNA थे। उन्होंने दादा जान साहब के साथ मिलकर बहुत कोशिश करके फिर कौमी असम्बली में एक करारदाद पेश की और 1962 के अंदर वो एक्ट पास हुआ, जिसकी बदौलत आज हम सारे होम्योपैथ और हकीम आज़ादी से काम कर सकते हैं। वरना उस वक़्त ये बैन लग गया था कि कोई भी होम्योपैथ अपने नाम के साथ डॉक्टर नहीं लगा सकता। डिजिटल मीडिया के अंदर पूरा हमारा एक शोबा और ऑनलाइन क्लिनिक्स, जिसके अंदर सुबह 9 से 5, साढ़े 5 बजे तक डॉक्टर साहबान जो क्वालिफाइड हैं, ग्रेजुएट्स डॉक्टर्स हैं, वो हर वक्त उस ऑनलाइन क्लिनिक के ऊपर मौजूद रहते हैं। और कोई भी पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान से बाहर उनसे रब्ता करना चाहे या अपने बीमारी के बारे में और होम्योपैथी के बारे में मालूमात देना चाहें तो ये डेडिकेटेड एक सर्विस है और जिसकी प्रेजेंस हमारी डिजिटल मीडिया के ऊपर भी है। और हम इस तरह आवाम को एक और फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस मुहैया कर रहे हैं, जिसके अंदर वो होम्योपैथी से मुतल्लिक अगर कुछ उनके
کوئی سوالات ہیں اس کے جوابات دیے جائیں، اور اگر کسی کو خدا نہ خواستہ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو اس کو بھی پراپر صحیح طریقے سے گائیڈنس دی جائے۔ ہماری ایز اے لیول آف کمپنی، ہمارے ورکرز، ہمارے جتنے بھی اسٹاف ممبرز ہیں، ایک تو ان کی کمٹمنٹ اور لوگوں کی دعائیں حاصل کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج اگر یہ آرگنائزیشن 100 سال کی ہو گئی ہے تو اگر پیچھے کمٹمنٹ نہ ہوتی تو کبھی بھی یہ آرگنائزیشن اپنے 100ویں سال تک نہ پہنچ سکتی۔ 1984 سے میں نے اس ادارے کو جوائن کیا۔ میرے صاحب ڈاکٹر محبوب عالم قریشی مرحوم اس ادارے کے سربراہ تھے۔ میری ذمہ داریاں انہوں نے ہومیوپیتھک میگزین میں لگائیں، میں آج تک اس کا انچارج ہوں۔ اس کے بعد مجھے 30 علامہ اقبال روڈ پہ ہمارا آفس ہے، وہاں ٹرانسفر کر دیا گیا، اور ڈاکٹر خالد مسعود قریشی مرحوم جو آج تک میرے استاد، باس اور سب کچھ تھے، ان کے ساتھ میں نے زندگی گزاری، ڈیوٹی دی اور اس ادارے کے اتار چڑھاؤ سب کچھ دیکھے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے، جب میں یہاں آیا تھا اس ٹائم تقریباً ایک ہال تھا اس ادارے میں جس میں پروڈکشن دوائیں وغیرہ بنتی تھی۔ آج الحمدللہ ملک بھر میں ہمارے ادارے کا نام بھی ہے، اور ہر طرح کے دوسرے اداروں سے یہ بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی عزت بخشی ہے۔ میں 1984 سے کام کر رہا ہوں۔ جو میرے سے پہلے باس تھے وہ ڈاکٹر محبوب عالم قریشی تھے، ان کے ساتھ میں نے کافی عرصہ کام کیا۔ پھر ان کے بعد آگے پھر ڈاکٹر عابد عطاء الرحمان صاحب آگے، ان کے ساتھ میں کام کرتا رہا، وہ بھی ہمارے باس تھے۔ پھر اس کے بعد ڈاکٹر عمر قریشی، پھر ان کے ساتھ کام کرتا رہا۔ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ 28-29 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਮਾਲਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਨੇ। मैं समझती हूँ कि यहाँ का एनवायरनमेंट जो है किसी भी फीमेल के लिए बेस्ट है काम करने के लिए। ऑलमोस्ट 150+ फीमेल्स हैं जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रही हैं, जिनमें कुछ हेल्पर स्टाफ हैं, ऑफिसर साइड पर हैं और टेक्निकल साइड पर भी फीमेल्स हैं। यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ पर एटमॉस्फेयर है, और सबसे बड़ी बात कि मैनेजमेंट जो है वो हमारी कोऑपरेटिव है। मुझे तकरीबन 15 साल हो गए हैं। इस तरह लगता है कि जैसे कि हम अपने घर में आए हैं, ऐसे हमें सेफ्टी मिली है, काम हो या ना हो। अब हमें पीछे 4-5 महीने हम फारिग थे, हमारा काम स्टॉप हो गया था काफ़ी कोरोना की वजह से। तो ज़ुबैर साहब ने कहा कि नहीं, वर्कर मैंने नहीं निकालने, वर्कर यहाँ पे ही काम करेंगे चाहे जो भी है। हम फ़ख्र करते हैं अपने ऑनर पे कि ये वहद कंपनी है और वहद ऑनर है जो इस तरह की बात करते हैं। मैं और मेरी टीम बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा हैं जो कि अपने 100 साल मुकम्मल कर चुका है। अल्लाह करेगा ऐसे बहुत से 100 साल इंशाल्लाह आते रहेंगे डॉक्टर मसूद फार्मास्यूटिकल्स के लिए। 5 से 10% ऐसी कंपनियां होती हैं जो अपनी उम्र के 50 साल तकरीबन पूरा कर पाती हैं, तो ये एक बड़ा अनयूजुअल फिनोमेना है 100 साल को पूरा करना। ये जो खूबसूरत सफ़र है ये डॉक्टर मसूद कुरैशी ने एक साइकिल पे स्टार्ट किया था, और आज देखेंगे ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। अल्लाह करे कि हम जो पौधा वो बड़े हमारे लिए लगा के चले गए हैं, जिसकी छाँव में हम बैठे हुए हैं और जिसका हम फल खा रहे हैं, कि हम उसका सही मायनों में हक अदा कर सकें। हमारा ये ड्रीम है कि हम अगले 100 साल के अंदर ना सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि ग्लोबली भी अपनी प्रेजेंस को इंश्योर करवाएं। हमने डॉक्टर मसूद की कॉइन्स डेवलप किए हैं जो कि यादगारी कॉइन्स होंगे। इसी तरह हमने डॉक्टर मसूद की स्टैम्प डेवलप की है जो हम अप्रूवल में जा रहे हैं अभी पाकिस्तान पोस्ट के साथ, ताकि उनकी जो रिकग्निशन है वो उसको बेहतर तरीके से उनकी जो कंट्रीब्यूशन है उसको रिकग्नाइज़ किया जा सके पूरे पाकिस्तान में और आउट ऑफ द पाकिस्तान।